السلام علیکم۔ کیسے ہیں ساتھیو؟ امید کہ آپ حضرات بخیر و عافیت ہوں گے اور امتحان کی تیاری زور و شور سے چل رہی ہوں گی، کیونکہ آپ بیدار ہیں۔ اور امتحان کے روح سے آج جو ہم ٹاپک آپ کے سامنے لائے ہیں وہ بہت ہی چانس ہے کہ یہ ٹاپک سے ہر سال 10th کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے۔ ایسی شخصیت کے بارے میں ٹاپک لائے ہیں جو کسی سے مخفی نہیں ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ضرور کوسچن آتے ہیں، آبجیکٹیو میں بھی آتے ہیں اور سبجیکٹیو میں بھی آتے ہیں۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ مرزا اسد اللہ خان غالب آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں۔ اس سے آبجیکٹیو بھی سوالات بنیں گے اور سبجیکٹیو بھی۔ پورا نام اسد اللہ خان مرزا غالب کا پورا نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان تھا، اور نوشہ جو ہے ان کا کیا تھا؟ لقب تھا۔ نوشہ کیا تھا؟ لقب تھا۔ مرزا نوشہ ان کا لقب تھا، جو عوام کے طرف سے انسان کو کوئی لقب ملتا ہے، کسی نام سے پکارا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ لقب۔ اور اگر حاکم وقت کی جانب سے، بادشاہ وقت یا حاکم وقت کی جانب سے اگر کوئی نام دیا جاتا ہے تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ خطاب کہا جاتا ہے۔ اگر پوچھ دیا جائے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا جو نوشہ نام تھا یہ کیا تھا؟ لقب تھا، کنیت تھا، خطاب تھا، کیا تھا؟ تو آپ لقب میں ٹک ماریں گے۔ اور پورا نام کیا تھا؟ اسد اللہ خان غالب۔ اسد اللہ خان غالب پورا نام تھا۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، جنگ شاہی، کیا تھا؟ خطاب تھا۔ کیا تھا دوستو؟ نجم الدولہ۔ یہ بادشاہ وقت کی جانب سے دیا ہوا نام ہے۔ نجم الدولہ، دبیر الملک، جنگ شاہی، خطاب تھا۔ شاعری میں پہلے پہل اسد تخلص کرتے تھے۔ اگر ایگزام میں یہ کوسچن آ جائے کہ اسد اللہ خان غالب جو اس کا تخلص تھا، پہلے یہ کیا تخلص کرتے تھے؟ تو پہلے کیا کرتے تھے؟ تخلص اسد کرتے تھے، بعد میں اسد کو بدل کر کے کیا رکھ دیا دوستو؟ غالب رکھا۔ بعد میں تخلص غالب۔ تخلص کیا کسے کہا جاتا ہے؟ میں نے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتلا دیا ہوں، جس میں شبنم کمالی کو آپ کو پڑھا رہے تھے، اسی میں بتلا دیے تھے کہ شاعر آخری شعر میں اپنا ایک تخلص پیش کرتا ہے، اپنا نام پیش کرتا ہے، جس سے اس کی شاعری پہچانی جاتی ہے، تو اسے کیا کہا جاتا ہے؟ تخلص کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کب پیدا ہوئے؟ تو 1797 عیسوی میں اس کی پیدائش ہوئی۔ 1797 عیسوی میں پیدائش ہوئی۔ اب کہاں ہوئی؟ آگرہ میں ہوئی تھی دوستو۔ کہاں ہوئی تھی؟ آگرہ میں ہوئی تھی۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ 1797 عیسوی میں اس کی پیدائش ہوئی تھی۔ کب ہوئی تھی؟ 1797 عیسوی میں 27 دسمبر، یاد رکھیے گا 27 دسمبر۔ کبھی کبھی تاریخ وفات پوچھ دیا جاتا ہے، مہینہ سال کے ساتھ تاریخ بھی پوچھ دی جاتی ہے، تو وہاں کیا کہنا ہے؟ 27 دسمبر 1797 عیسوی۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ خان تھا۔ کیا تھا؟ عبداللہ بیگ خان۔ غالب کے آباء و اجداد ایران سے آئے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے آباء و اجداد کہاں سے آئے تھے؟ ایران سے آئے تھے۔ عبداللہ بیگ خان
آصف الدولہ کے عہد میں لکھنؤ آئے۔ کون؟ عبداللہ بیگ خان۔ کون تھے ان کے؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کے کون تھے؟ عبداللہ بیگ ان کے والد تھے۔ عبداللہ بیگ کیا تھا؟ ان کے والد کا نام تھا۔ اور وہاں سے حیدرآباد گئے اور حیدرآباد سے حیدرآباد میں 1802 عیسوی میں ایک لڑائی میں مارے گئے۔ کیسے مارے گئے ان کے والد؟ حیدرآباد میں 1802 میں مارے گئے تھے۔ 1797 عیسوی میں پیدائش ہوئی تھی، 3 سال ادھر اور 1802 ادھر، تو ہو گیا کل 5 سال کی عمر میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ جب غالب کی عمر 5 سال کی تھی تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ غالب اپنے چچا نصر اللہ خان کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے۔ کن کی سرپرستی میں؟ اپنے چچا نصر اللہ خان کی سرپرستی میں پرورش پانے لگے۔ چچا کی موت کے بعد انہوں نے رامپور کا رخ کیا۔ رامپور کہاں؟ یو پی میں ہے۔ رامپور کا رخ کیا، لیکن وہاں بھی چین نصیب نہ ہوا اور واپس دلی چلے آئے۔ پھر کیا ہوا؟ دلی واپس چلے گئے، جہاں انہوں نے 1869 میں وفات پائی۔ 1869 عیسوی میں وفات پائی۔ غالب کی شاعری کے تعلق سے ڈاکٹر اعجاز حسین لکھتے ہیں، بڑے بڑے مضمون نہایت اختصار کے ساتھ ایک شعر میں نظم کر دیتے ہیں۔ یہ کن کی شعر کی خصوصیت بیان کی جا رہی؟ مرزا اسد اللہ خان غالب کی۔ ان کے کلام کی معنویت اور بلندی عام سطح سے بے حد بلند ہے۔ ان کے کلام کی معنویت اور بلندی عام سطح سے بے حد بلند ہے۔ غالب کی سی ہموار غزلیں مشکل ہی سے کسی دیوان میں نظر آ سکتی ہے۔ غالب کیا ہے؟ درد و غم کی داستان نہایت مؤثر اور مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ غالب درد و غم کی داستان نہایت مؤثر اور مختصر الفاظ میں بیان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی فلسفیانہ کاوشوں اور جدت طرازی سے اردو ادب کو رفعت بخشی ہے۔ خیال کی پاکیزگی، اسلوب کی ندرت اور زبان کی شیرینی غالب کے کمال کا خاص وصف ہے۔ وصف کسے کہتے ہیں؟ وصف صفت، اور خاص کی ضد کیا ہے؟ عام۔ پیش نظر مرثیہ مرزا غالب نے اپنی ایک قریبی عزیز عارف کی موت پر لکھی ہے۔ یہ عارف کون تھے؟ ان کے بھانجے تھے۔ کون تھے؟ ان کے بھانجے تھے۔ تو ابھی آپ نے اسے پڑھ لیا ہے چیپٹر کو۔ اب آگے ہم بڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ عارف کی موت پر انہوں نے کہا ہے مرثیہ، یہ کون تھے؟ یہ ان کے بھانجے زید العابدین خان عارف کی موت پر کہی تھی۔ کون؟ مرزا اسد اللہ خان غالب۔ کیا کہا؟ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ لازم تھا کہ دیکھو میرا رستہ کوئی دن اور، تنہا گئے کیوں اب رہو تنہا کوئی دن اور۔ مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا۔ مٹ جائے گا سر گر تیرا پتھر نہ گھسے گا، ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور۔ ہوں در پہ تیرے ناسیہ فرسا کوئی دن اور۔ آئے ہو کل اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں۔ آئے ہو کل
اور آج ہی کہتے ہو کہ جاؤں، مانا کہ ہمیشہ نہیں اچھا کوئی دن اور۔ جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت میں ملیں گے، کیا خوب قیامت ہے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، ہاں اے فلک پیر جواں تھا ابھی عارف، کیا تیرا بگڑتا نہ مرتا کوئی دن اور، کیا تیرا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور۔ تم ماہ شب، تم ماہ شب، شب چار دہم تھے میرے گھر کے، تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا وہ نقشہ کوئی دن اور۔ تم کون سے تھے ایسے کھڑے داد و ستد کے، تم کون تھے ایسے کھڑے داد و ستد کے، کرتا ملک الموت تقاضا کوئی دن اور۔ مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، مجھ سے تمہیں نفرت سہی نیر سے لڑائی، بچوں کا بھی دیکھا نہ تماشا کوئی دن اور۔ گزری نہ بہرحال یہ مدت خوش و ناخوش، کرنا تھا جواں مرگ گزارا کوئی دن اور۔ نادان ہو کہتے ہو کہ جیتے ہو غالب، نادان ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہو غالب، قسمت میں ہے، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ یہ مرثیہ کے انداز میں لکھا ہوا عارف کی موت پر غالب نے لکھا ہے۔ دیکھیے اس میں کچھ الفاظ ایسے آئے ہیں جیسے ناسیہ آیا ہے، جس کا معنی کیا ہے؟ ناسیہ کا معنی کیا ہے دوستو؟ ناسیہ کا معنی ہے پیشانی، ناسیہ کا معنی کیا ہے؟ پیشانی۔ اور ایک لفظ آیا فلک، فلک کے معنی آسمان، فلک کے معنی پیر معنی ضعیف بوڑھا، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور۔ تم ماہ شب، ماہ معنی مہینہ، شب معنی رات، چار دہم یعنی تم ماہ شب چار دہم تھے میرے گھر کے، پھر کیوں نہ رہا گھر کا نقشہ کوئی دن اور۔ اور اس میں ایک لفظ آیا داد و ستد، داد و ستد، یہ توصیفی کلمات ہے۔ یہ کیا ہے؟ توصیفی کلمات ہے۔ نادان ہو کہتے ہو کہ کیوں جیتے ہو غالب، نادان ہو جو کہتے ہو کیوں جیتے ہو غالب، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور، قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور۔ غزل کی حیت میں یہ رسائی نظم ہے۔ غالب نے یہ نظم اپنے رشتے کے بھانجے زین العابدین خان عارف کی موت پر کہی تھی۔ جو نظم کسی کی موت پر کہی جاتی ہے اس کو رسائی نظم یا مرثیہ کہتے ہیں۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ رسائی نظم یا مرثیہ کہتے ہیں، جس میں مرنے والے کی خوبیوں کو اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ اس کی موت کے غم کا اثر دوسروں پر پڑے۔ ایسی نظموں میں غم کے جذبات کا اظہار ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نظم میں بھی غالب نے اپنے جواں سال بھانجے کی موت پر غم کا اظہار کیا ہے۔ واقعی ایسا پڑھنے میں لگا کہ واقعی درد بھرا یہ نظم ہے۔ تو دوستو آپ نے مرزا اسداللہ خان غالب کو پڑھا اور غالب سے سمبندھت کچھ سوالات تھے جس کو میں نے انڈیکیٹ کرتے ہوئے پڑھایا کہ پورا نام کیا تھا؟ اسداللہ خان غالب تھا۔ مرزا نوشہ کیا تھا ان کا لقب تھا، لیکن نجم الدولہ، دبیر الملک، جنگ شاہی کیا تھا ان کا خطاب تھا۔ پہلے یہ تخلص کیا کرتے تھے؟ غالب کی جگہ پہلے اسد کرتے تھے، بعد میں پتہ چلا کہ اسد کوئی اور شاعر نے اپنا تخلص رکھا ہے تو وہ اپنا تخلص
چینج کر دیا، غالب کر دیا۔ اور غالب کی ضد کیا ہے دوستو؟ بتائیے آپ لوگ۔ غالب کی ضد ہے مغلوب۔ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ عبداللہ بیگ تھا۔ کتنی سال کی عمر تھی غالب کی؟ تو ان کے والد کو اس دار فانی سے کوچ کر گئے 5 سال کے عمر میں۔ اور اس کے بعد اسد اللہ خان غالب کی پرورش کس کے سرپرستی میں ہونے لگی؟ ان کے چچا نصر اللہ خان کے۔ چچا کی موت کے بعد انہوں نے رامپور کا رخ کیا۔ تو دوستو اس میں یہی سب پوچھا جا سکتا ہے، زیادہ ڈیپلی کوسچن نہیں پوچھا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ حضرات اس سے جو بھی سمبندھت سوالات آئیں گے ان کا آسانی سے جواب دے سکیں گے۔ پھر ملیں گے دوسرے ویڈیو میں، جب تک کہ خدا حافظ۔